میں بات کرتا ہوں ان کی جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ناموس کے اوپر پیرا دے رہے ہیں، اور جب پیرے کی بات آتی ہے تو اپنے اس رانڈ اور بڑوے بہنوئی کو فرانس میں جا کر نوکریاں دلوا دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس غلیظ ملا کی جو جس وقت بات کرتا ہے تو رسول اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہے، لیکن جب فلسطینیوں کی بات آتی ہے تو اسرائیل کے بچوں کا اس کو خیال آ جاتا ہے۔ یہودی ایجنٹ ہونے کے الزامات تو عمران خان کے اوپر وہ لگاتا پھرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے فلسطین کے بچوں کی تو اسرائیل کے بچوں کا کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ ایسے یہودی لابی کے دلالوں کو، ایسے فرانس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے دلالوں کو، دین اسلام کے چھپے لبادے میں چھپے ہوئے ان شیطانوں کو میں نہیں مانتا۔ ہمیں جتنا انہوں نے خراب کیا ہے خدا کی قسم ہمیں کوئی خراب نہیں کر سکا۔ کبھی ہمیں ناموس رسالت پر انہوں نے ورغلایا، کبھی نور اور بشر کے جھگڑوں میں ہمیں انہوں نے الجھایا۔ علامہ اقبال تھا، اس کی زبان شاعری تھی، جس طرح میں اور آپ باتیں کرتے ہیں تو اقبال اس طرح باتیں کرتا تھا تو وہ شعر نکلا کرتے تھے۔ اقبال کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے کہا کہ محمد نور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بشر، تو اقبال نے بڑی خوب بات کی۔ اقبال نے کہا کہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے۔ اب انہوں نے نور اور بشر کے جھگڑوں میں ہمیں الجھایا، غیب اور سامنے اور ولاریب کے چکروں میں ہم کو انہوں نے الجھایا۔ کبھی نوافل، کبھی سنتے ہیں، کبھی فرض، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ انہوں نے ہمیں نیاز و ناز کے وہ میں کیا بتاؤں آپ کو، جتنا انہوں نے ہمیں خراب کیا ہے خدا کی قسم یہ تو اسلام کو کینسر ہوا ہے۔ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ جو فرقہ واریت کی بات کرے پاکستان کے مصروف ترین چوک میں جا کر اس کو سزائے موت سنائی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ پاکستان سے یہ فرقہ واریت کی غلاظت ختم ہو، اور مارنے والے ان کی آڑ میں مارا کرتے ہیں، جس طرح مولانا اعظم طارق کے ساتھ کیا گیا گولڈا چوک میں۔ مارنے والے کمینے کوئی اور تھے، نام کسی اور پر لگایا گیا۔ پھر کیا ہوا، دیوبند اور اہل تشیع کے درمیان فرقہ واریت کی آگ جل اٹھی، ایک دوسرے سے بدلے لینے کے لیے پھر بدامنی شروع ہو گئی، اور مارنے والے جو تھے وہ ہاتھ وہی تھے جنہوں نے 9 مئی کو آپ کے ساتھ واردات کی تھی۔ یہ بے غیرت ہے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اعظم طارق اسمبلی میں بولتا تھا کہ جب تک نبی کا دین نافذ نہیں ہوگا تب تک ممکن نہیں کہ چینج آئے۔ انہوں نے وہ زبانیں خاموش کر دی۔ یہ اتنے خنزیر ہیں کہ جو رسول اللہ کا نام لیتا ہے اس کو پکڑ کر یہ نکال دیتے ہیں۔ آج تک انہوں نے یہی کیا۔ مولانا اعظم طارق کو دیکھ لیں، حق نواز چنگوی کو دیکھ لیں، باقی اکابر کو دیکھ لیں، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، جس نے رسول اللہ کی ناموس کی بات کی، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی بات کی، جس نے نفاذ شریعت کی بات کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نفاذ کی بات کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں توکل اللہ پر کر کے ہم، تو اس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا، اس کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکایا۔ یہ وہ یہودیوں کے کتے ہیں، میں پھر کتوں کی توہین کر دیتا ہوں، یہ وہ خنزیر ہیں کہ خدا کی قسم ان کا نام لیتے ہوئے بھی 14 دفعہ کرولیا کرنی پڑتی ہے۔ جی آج انہوں نے بغیرتوں نے کیا کیا، وہ مانیکا کو لے آئے، اندازہ اور لگا یار 4 مہینے 40 دن تم اسے اپنے پاس رکھو گے تو وہ بیان کیا، وہ کہے گا کہ میں کافر بھی ہوں، میں یہودی بھی ہوں، میں جو کچھ آپ کہو گے وہی ہوں۔ 4 دن تم رکھتے ہو تو بغیر تو تم انسان کا وہ حال کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی بات ہے۔ میں رہا ہوں نا جی، مجھے مار پڑی ہے نا پاکستان پولیس اسٹیشن میں، نہ جی کربلا کی سزا پائی تھی۔ خالد بھائی، یہ نا ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کرنا فضول ہے۔ یہ شرلیاں چھوڑتے ہیں، کبھی قاسم کی صورت میں، اور کبھی یہ جو مولانا آیا ہے بیچ میں ایک،
اور کبھی جو ہے نا یہ منیکا، اور کبھی ابھی کوئی نہ اور کوئی بھی ہر آئیں ہفتے. گے چودھری بھائی، ابھی اور بھی آئیں گے، ابھی میں ابھی آپ اور کو آئیں ایک اور بتاتا ہوں، ایک اور آئے گا، میں بتاتا ہوں، وہ میرے پاس خبر ہے، ابھی آئے گا بلڈنگ سوسائٹیز کا مالک، اچھا اچھا اچھا، ابھی اس کا سمجھ انٹرویو ہوگا، سمجھ تو گئے ہاں، ہوں گے. بالکل بالکل بالکل، بڑا ہاں نام ابھی، بڑا پیسہ. ہاں ابھی وہ آئے گا، ابھی اس کا انٹرویو ہوگا، ایڈوانس خبر دیتا چلوں. تو وہی نا، اور یہ آپ چٹلیاں اس لیے چھوڑ ابھی رہے ہیں. آپ اس طرف نہیں جا رہے جو دین کی طرف سے آئے گا. ابھی تو دیکھیں آپ کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو ممبر بھی استعمال ہوگا. یہ جو پروگرام انہوں نے کیا جیو پہ، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ ایک چھوٹی تجھ بات کو نہیں ہے بھائی. گرانے میں یہ کمینے کئی کئی بار گرے. یہ انہوں نے یہ اب گھروں میں پہنچایا ہے بات. یہ گھروں میں پہنچانے کے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ممبروں پہ جائے بات. یہ اب بات یہ ممبروں پہ لے کے آئیں گے. میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، یقین جی جانے میں سکرولنگ کر رہا تھا پرسوں، تو میرے سامنے سے وہ منیکا کا انٹرویو چل رہا تھا نا کسی ویڈیو پہ، پہلی دفعہ بھی نیوز میں نہیں آ رہا تھا، کہیں بھی یہ میڈیا پہ نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی اس نے 2-3 لفظ بولے نا، اور اس نے کہا کہ شروع میں بڑی وہ مطلب ریاضت والی تھی، عبادت والی تھی، لیکن جیسے اس نے لیکن کا ورڈ بولا، یقین جانو میں نے ختم کی ویڈیو، آگے چلا گیا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس کی فضولیات سننے کا. مجھے پتا ہے کہ آج کل جو چھٹیاں چھوڑی جا رہی ہیں، اس کے اوپر میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں، اور ہم ڈسکس کر کے بھی اپنے مطلب کیوں اس کا ٹائم ضائع کریں. ہم جتنا کسی چیز کو ڈسکس کریں گے اتنی ہائی لائٹ ہوگی. خلی ولی چلیں جی، چھوڑیں چودھری بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. چودھری بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوسی بھائی، جی بالکل عابد بھائی، حکم کریں. میں نے کہا جی آپ ذرا خراسان کا نقشہ کھینچیں نا ذرا. او جی عابد بھائی تسی بات چھک کے چھا کیوں آن لے ہو بادشاہ؟ میں کچھ اپنا مائگریٹ کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کسی اور ملک ہیں جولا. اچھا جی، اس پہ خالد بھائی بلکہ اچھا ایک اور چیز ہے اوسی بھائی، آپ بھول گئے تھے میرے خیال میں. جی 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 یہ جو اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتا، یہودی اس وقت بھی افغانستان کے کسی کونے میں ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ عابد یہ بھائی جی ایک جی آپ. سیکنڈ ادھر ہی مجھے کچھ چیز یاد آ گئی ہے، مجھے کچھ چیز یاد آ گئی ہے، ذرا یہ ویسے ہی دل کے جذبات ہیں تو آ گئی ہے. تے چھلا میرا جی ڈولا کوئی کپڑے دا تھانو وے ہائے، چھلا میرا جی ڈولا مایا کپڑے دا تھانو وے، او سارا جگ وار دیواں کدے سامنے جے خانو وے، او اپنی جند وار دیواں میرے سامنے جے خانو وے. ہون جاری رکھو جی. کیا بات ہے. مچ جیو جی، مچ. اور تے چھلا یار میرا تسی جی اللہ. بسم اللہ. وہ ایک اور سناتا ہوں. کوئی ککرا تو لا جا لے، او کوئی ککرا تو لا جا لے، پوچھا میں ہوا کولوں میرے خان دا کیا لے. تے چھلا میرا جی ڈولا مایا کے کیرن تو لا جالے ہائے، او چھلا میرا جی ڈولا مایا کے کیرن تو لا جالے، وے پوچھا میں ہوا دے کولوں میرے خان دا کے حالے، او دس نی ہوائے ذرا میرے ڈول دا کی حالے. ہمارے اچھا ویسے نا رفیع میں ایک بات صاحب بتاؤں نہیں آ رہے. عابد اے بھائی. رفیع صاحب بھائی آن لینے میں ٹیکنیکا پہ کرنا بار رفیع صاحب بھائی نہیں آ رہے. اچھا میں نا ایک بات بتاؤں، قسم جی سے کل نا اللہ کی قسم مجھے خان خواب میں نظر آئے، اور جو ہے نا میں وہ کہتے ہیں نا جس سے محبت ہو یا جس کا خیال ہو وہ خواب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں جا رہا ہوں کہیں، سفر کر رہا ہوں، رستے میں تو گاڑی جو ہے نا نہیں مل رہی، اور صحرا ٹائپ ہے، جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے اور تپتی ریت ہے. تو ایک گاڑی آ کے رکی ہوئی ہے آگے، لگژری گاڑی ہے بڑی زبردست، وی آئی پی. تو اس میں جو ہے نا انہوں نے روکا ہے اور ہم کو مطلب
ہم اوپر چڑھے ہیں اور خان کے ساتھ جو بزنس کلاس سیٹ نہیں ہوتی جہاز میں جس طرح، اس طرح جو ہے نا فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خان کے لیفٹ سائڈ والی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. میں سب سے پہلے ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں خان کے ساتھ. خیر کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں یہی کہ لوگوں کے بارے میں. چودھری بھائی میں کبھی نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا اتنا کرم ہے، کئی دفعہ نا ایسا ہوا ہے کہ دیکھتا ہوں اور 2 دن بعد 3 دن بعد وہی بات ہوتی ہے خان کے ساتھ. اچھا میں اب آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، گواہ رہنا اس چیز کے، ٹھیک ہے. آپ لوگ گواہ رہنا، سننے والے بھی. اسد عمر واپس آئے گا. اچھا میں یہ ابھی کچھ پتہ نہیں، کوئی کسی طرف کوئی بات نہیں ہے. اور اسد عمر کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ. اچھا خیر میں اب ایک بات بتاتا ہوں. اس دن یہ میں اب لگا ہوا دیکھیے، تھا. یہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ اسد عمر کو لیں گے خان صاحب. خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن اسد عمر کو بٹھاتے ہیں لوگ جا کے ساتھ. میں اس دن اب دیکھیں اپنے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں نا. میں اس دن اپنے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہوں تو ویسے ہی کام کی ٹینشن تھی تو میں لگا ہوا ہوں. ہم تیری محبت میں، وہ سامنے خان کا فوٹو ہے جو یہ میری پروفائل کے اوپر ڈی پی پر بھی لگا ہوا ہے. یوں پاگل رہتے ہیں دیوانے بھی اب ہم کو دیوانہ. تو میری میسج آئی تو مجھے کہتی ہے کس کے لیے گا رہے ہو نا. تو میں نے کہا کیا سمجھتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میرے لیے تو گا نہیں سکتے، یا عمران خان ہوگا یا کوئی پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ تم نے میری جو دوسری بیوی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تمہاری مجھے کہتی ہے نا میری سوتن ہے نا. تو یہ لگے رہتے ہیں. ذرا ندیم بھائی نیچے چیک کریں، کوئی عورت تو نہیں بیٹھی ہوئی، ہماری بہن تو کوئی نہیں بیٹھی ہوئی. یار خالد محمود صاحب مجھے یہ بتائیں، فہیم بھائی آپ اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے مطلب ہیں وہ سارے عمران خان کے نقش قدم پہ کیوں چل رہے ہیں ساری چیزوں میں؟ کیا ہو گیا ہے جی؟ 2 3 شادیوں کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے سامنے ماشاءاللہ. عمران خان کی پہلی جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں وہی بات کر رہا ہوں، جو بھی عمران خان کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں آپ. اب وہ میرے نصیب میں 3 کیا دوسری بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میری ہے تو وہ میرے چچا کی بھی بیٹی ہے، میری خالہ کی بھی بیٹی ہے، تو میں کدھر اور جا ہی نہیں سکتا. میرا بھی یہی حال ہے. میرے بدے ہیں، چولے بدے ہیں چاروں پاسوں. میں نے صرف ایک دفعہ بات کی تھی نا، ویسے ہی مذاق میں نا میں نے بات کر دی کہ دل کرتا ہے کہ دوسری شادی کروں. 3 دن ہمارے گھر سے رونا ختم نہیں ہوا تھا. 3 دن تک. تو پھر ابھی اس ہماری وقت کابلی بہن ہوتی نا، ابھی بتاتی ہے آپ کو، کابلی بہن ہوتی ادھر تو. میں نے صرف چودھری بھائی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں سنت رسول ہے کہ 4 کرو نا، تو بس یہی بات میں کر کے ہٹ گیا نا. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک سنت زندہ کرتا ہوں، بس یہی بات میں نے کی اور میں چلا گیا. پھر رونا شروع ہوا تو پھر میں نے اس وقت اس کو کہا روتے ہیں چھم چھم نین اجڑے گیا چین. تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ جو مرضی ہے کر لو، میں نے نہیں ہنسنا. اب ذرا ندیم بھائی دیکھیں نیچے کوئی میری ماں بہن تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ نہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اچھا سنیں جی، آخری ایک چیز ہے وہ تو سنا ہوگا نا، میرے کپتان تو حق پہ ایسا ڈٹا کم ایسی جگہ. اچھا اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، اس میں نے ایک اپنا شعر لکھا ہے اور وہ شعر یہ: ہاں مریم کتر گئی چٹھی مانگی وہاں، مریم کتر گئی چٹھی مانگی وہاں، چت ایسی مراہی مزہ آ گیا. اللہ نے نام وہ خدا نہیں بتا. او جی آج عابد بھائی ماں قسم ہے نا، اللہ شاہد ہے، تعالیٰ رکھو. آج ماں اتنا غصہ چڑھیا نا، وہ خابر منی کا پین چھوڑو وہی اللہ اتنا کی ہی غصہ ماں چڑھیا. کدے آسم منیر آج میرے سامنے ہونا، میں قسم گندگی نہ پڑے اچھے طرح اسی میں مارنا خنزیر کی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کوئی اسی مائک کھولو اس سے پہلے کہ میرا سٹار جڑا وہ خفگی کرے.
जी नहीं, बिस्मिल्लाह। आज उस आज खालिद भाई जो है ना बड़ी काम में है, इनको बोलने दें। गुस्सा है इनको आज खाबर मानिका नहीं पे। जी, मैंने निकाल लिया है जो निकालना था, मैंने वो जो करना था कर दिया है। हाँ, उस आगे पीछे ताके थे उधर वो कर साहब सब, कोई नहीं मसला। हाँ, मैंने इसीलिए नदीम भाई को देखा है कि इसमें नीचे। खालिद महमूद भाई, मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ। देखें, खान का जो अब मकाम है ना, देखें, ये एक खालिद मलिका छोड़ के इस तरह के 1001 ये स्कैंडल लेके आ जाए ना, तो हर आने वाले स्कैंडल से आप यकीन कीजिएगा इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये कोई अच्छा बड़ी देखें बात जी, नहीं है। ये अल्लाह का कितना करम है? अल्लाह का कितना करम है इस पर, देखे हैं ओसी भाई? जी बिल्कुल। अपना आबिद भाई, बात ये है ना कि ये नॉन इश्यूज हैं। देखें, ये नॉन इश्यूज हैं, ये कोई इशू नहीं है। यानी मैं तो वही फिर कहता हूँ ना, ये कि मोहम्मद सैन फौजी बरास्ता ग्वाल मंडी, ठीक है, तो ये जो बाऊ बट एंड कंपनी है, हम देखें, ये वो गंदे लोग हैं ग्वाल मंडी के, इनका बैकग्राउंड आप देखें, ठीक है। अब इनकी ये जो औरतें हैं गंदी, और साथ में ये राना सनाउल्लाह है, तो इनसे, लेकिन मजे की बात ये है कि इमरान खान साहब ने एक तो जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे ना, ठीक है ना, ये जो 5th जनरेशन वार लड़ने वाले हमारे बच्चे थे जो गुमराह हुए, और आपने कहा जी आपकी भी 5 आईडीज थी, तो मेरा मतलब है कि बच्चों के साथ बड़े भी गुमराह थे हमारे। तो जो तो भाजी हमें जो अपने यकीन माशरती कीजिए। इलूम पड़ी हुई थी, हम तो उससे हटते ही नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें ना खालिद भाई, सबसे जो आबिद भाई, सबसे हमें जो वटक जिसे कहते हैं ना, वटक जो हुई है पिछले 2 साल की, यकीन करें ये बहुत बड़ी वटक है कि हमें एक जिसे कहते हैं ना कि शऊर बातन के पर्दे खुल जाना इंसान के, कि वो चीज़ जो हमारी नज़रों के सामने से ओझल थी। हालांकि कुछ जो लोग थे वो तो बात करते थे इसके ऊपर, ठीक है ना, हमारे जैसे जो गुनाहगार थे, और यकीन करें हर फॉर्म के ऊपर हमें गालियां पड़ती थी मेरी। सर जी, हमने आसमा जहांगीर को इतनी गालियां दी, अल्लाह माफ करे, तो बस अब हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये देखें उसने ना, कहा ये था ना, कुछ उसने कहा हर था ना, बुरी चीज में। ये अगर तुमको पता चल जाए कि ये इनका सबका, तो तुम्हें ये जो पंजाब पुलिस है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर आप देखें, मैंने कल एक बात आपसे कही थी 2000 अरब की करप्शन इन जर्नेलों की है, 2000 अरब की। अभी जो ये नैब का कानून पास हुआ ना बड़ी जल्दी के अंदर ठीक है ना, नैब का कानून इन्होंने किया, और अपने आप को एक्विट किया सब ने, सियासतदानों ने बेसिकली इसके पीछे फौजी थे, बाजवा था इसके पीछे। बाजवा की एक अंदाजे के मुताबिक इंशाल्लाह ताला कुछ तो उसकी 12-13 अरब की जो है वो डिक्लेयर प्रॉपर्टी आई है। 60 से 70 अरब रुपए पाकिस्तानी की करप्शन इस एक बंदे ने की है, ठीक है। तो वो जो, और उसके नीचे जो सारे हैं, ठीक है, पूरा बैच है, 13 जो थे नीचे, इसके 4 जनरल थे, 13 दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है, जिनके जिनके ऊपर 260 अरब से जायद के डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, ठीक है। वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे पास, मेरे पास भी वो से ऐसी चीजें हैं, कभी इस पे बात हम करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो ये जो नैब का पूरा कानून है, हमारी आवाम समझती है कि सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताया ही गया कि सियासतदान करप्ट है, होगा, नवाज शरीफ भी करप्ट है, जरदारी भी करप्ट है, लेकिन आप यकीन करें ये सिर्फ 100 में से 5% है। 95% जो है वो तो आपका ये फौजियों की करप्शन है। और ये निचले लेवल, बस भाई मजे की आपको मैं बात बताता हूँ, ये 90s की 90 की दहाई की बात है ठीक है, 90 की दहाई की बात है, और हमारे एक जानने वाले थे, उनका बर्फ खाना था, ठीक है। तो बर्फ खाना जो था वो गैरिजन के पास था, फौजियों के गैरिजन के पास था। उस वक्त 80 रुपए पाकिस्तानी का जो बर्फ का ब्लॉक होता था, 80 रुपए पाकिस्तानी का मिलता था। तो वो सूबेदार साहब थे, वो प्रोविजन वो करते थे गैरिजन की, यानी गर्मी में बर्फ बर्फ लेके जाते थे। तो 80 जो रुपए पाकिस्तानी का ब्लॉक था बर्फ का, वो कहते थे, हमारे वो बेनोई हैं जिनका था, तो उनको कहता जी आप 100 रुपए की पर्ची डालें,
ठीक तो है, या आप 100 रुपए की पर्ची डालें, 10 रुपए आपके, 10 रुपए मेरे। तो वो मैंने रोज के रोज वो सैकड़ों ब्लॉक जाते थे वहां पे। तो 10 रुपए आज तो वैल्यू नहीं है, उस जमाने में बड़ी वैल्यू थी। ये 1990 के राउंड की बात है। तो आप यकीन करें, मैं किसी एक ज़माने में मुझे गिलगित जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, ठीक है? तो गिलगित, हम उस ज़माने में 90s में हम 5th जनरेशन वॉरियर थे। हम उस दौर के वॉरियर्स थे, ठीक है ना? हम दफ़ाए पाकिस्तान, दफ़ाए अफ़वाज पाकिस्तान, ये क्योंकि घरों से हमने अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से हमने इसी फ़ौज की मोहब्बत का दर्स सीखा, ठीक है ना? हमारी गुटी के अंदर मुझे याद है कि हमारी मेरी दादी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो पता है 6 सितंबर को जो ये एक जालसाजी का एक थिएटर जो चलाते हैं ये फौजी, एक पूरा मुजरा चलाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये परेडें कर रहे हैं, ये टैंक लोगों को दिखाते हैं। ईद का ये जो, दिन होता था सर जी, ईद का दिन। हाँ जी, तो वो मुझे याद है कि मेरी दादी वो अल्लाहू, पता है वो एक कमांडो टाइप वर्दी पहन के एक यूनिट गुजर इनका दस्ता गुजरता था, अल्लाहू अल्लाहू करता। तो हमें वो बड़ा उनको हर दिल अजीज था, ठीक है? तो मेरे, आप यकीन करें कि हमारे तो कोई सीने इस कदर छलनी है, जब हम ये बातें करते हैं, कोई हमारे सीनों से, वो कहते हैं ना, कपड़ा उतार के नहीं देखता, कि हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं इस फौज के लिए, इस मुल्क के लिए, ठीक है? मेरी फैमिली, मेरे सके मामू अबिद भाई 71 की वार के अंदर शहीद हुए, मेजर रैंक के ऑफिसर थे, मेरा मेरे चचा हैं सर, मेरे चचा शहीद हैं। माशाल्लाह। उन 4 हिस्सों में सर, उन्होंने, बंगालियों ने 4 स्टैब किए, यानी 4 टोटे कर दिए थे, आप यकीन करें। तो हम जब ये सारी बातें करते हैं, इस फौज के साथ हमारा ताल्लुक है, लेकिन जब हम से सारी बातें करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हक की बात है ना, वो आपको अपने और पराये से बेगाना कर देती है। आपने वो करनी है, वो हर हाल में ये बात करनी है। तो 90s में मैं आपको बता रहा था, मैं उस जमाने में गिलगित गया, तो वहाँ हमारे जो दोस्त थे गिलगित बल्तिस्तान के उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात मुझे बताई। ऐसे ही हम शाम को आग उन्होंने जलाई, तो हम इर्द गिर्द बैठ के, तो गप्पे शप्पे लग रही थी। तो वो ही पंजाबी वर्सेस बल्ती, जो एक देखे ना, पहली तो बात यह है कि पंजाबियों को पूरे पाकिस्तान में गालियां इन्होंने पढ़वाई, ठीक है, इन फौजियों ने। तो वो मुझे बताने लगे जी कि ये जो हैं इन्होंने, ये तो आपके फौजी तो पेट्रोल बेचते हैं। आप यकीन करें कि ये तो पेट्रोल बेचते हैं। तो मुझे यकीन नहीं आया इस बात का। तो फिर शर्त लगी हमारी, हम वहां गए नीचे, इनका टैंकर था, और बाकी ये वहां उस वक्त 2 4 6 रुपए का, वो जितने का भी इनका था, वो पेट्रोल बेचते थे। तो ये भाई, ये नीचे से लेके ऊपर तक जो है, ये आबिद भाई, एक करप्शन की एक अजीम दास्तान है। ये एक ऐसा अदारा है जिसको, जो हर काम कर सकता है सवाए आपके दफा के। तो ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो वो मैं आपको क्या बताऊं, अब यहाँ बराबर बैठ के हमारे अपने शहीद हैं, आप इतना दुख होता है, इतना रोना आता है, क्या करें, क्या करें, किस तरफ जाए। इन्होंने तो हमें वो जो है ना, वो किसी जगह का नहीं छोड़ा, कि मतलब इतना दफा कर करके, इतना प्यार कर इन्होंने फिर हमें मारा, और बगैर वजह के। देखें, अब इमरान मुर्शिद ने कोई गलत बात की थी, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा था ना, लेकिन वो इनके लिए नहीं अच्छा था। बस स्टेटस को है ना, उसने तोड़ने की कोशिश की, पर चल। लेकिन अब आया ना हाथ में, क्या कहते हैं उसी भाई, आप सही आए हैं हाथ में। सर ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। बात ये है कि हमें असल में ना, ये जो पिछले 2 साल में हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने करम किया है, जो पाकिस्तान पे बतौर कौम जो अल्लाह पाक ने करम किया है, हमारी जो वटक हुई है, वो ये है कि हमें थोड़ा शऊर आ गया। बाकी ये मेरे नज़दीक ये इक़्तिदार, कोई जो इक़्तिदार खान साहब के पास था भी 3 साढ़े 3 साल, वो आप खुद भी, यानी कि खान साहब का खुद भी इतराफ़ है ये, कि मुझे ये इक़्तिदार नहीं देना चाहिए था। जैसा इक़्तिदार दिया गया, जैसा फ़ौजियों ने सिविलियन कवर इस्तेमाल करते हैं,
ٹھیک ہے، وہ ایز اے سیولین کور استعمال کیا گیا. عمران خان صاحب کے جو سٹیچر تھا اس کو، عمران خان صاحب کی جو عوامی مقبولیت تھی اس کو ایز اے ڈھال استعمال کیا فوجیوں نے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے اختلافات ہوئے. اختلافات ان کے کس بات پہ ہوئے؟ کیونکہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی کبھی بھی پاکستان کی آزاد پالیسی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور فوجیوں کی تو دہاڑی جو ٹاپ رینک فوجی ہیں، ٹھیک ہے، جو نیچے لیول کے ہیں وہ تو برفوں کے اندر برف بیچ کے پٹرول بیچ کے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دیہڑی لگاتے ہیں. تو جو اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے تو ظاہر ہے پھر اسی جو آپ کی خارجہ پالیسی اسی کو بیچ کے دیہڑی لگانی ہے. ٹھیک ہے سر، تو وہ اختلافات تھے آپ کے. تو مطلب ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو جیسے رجیم جو ان کی چینج ہوئی اس کے بعد جو سارے کا سارا سینیریو بنا، جیسے فہیم بھائی ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے چائنا سینٹرک ہیں، اور آنے والی ایک بہت بڑی اور ہولناک جنگ، سول وار جو ہے، ٹھیک ہے، خانہ جنگی، جیسے پہلے 40 سال سے ایک خانہ جنگی پاکستان کے اندر، یہ آنے والے اگلے 15-20 سال کے اندر ایک اور خانہ جنگی ہے جس کی یہ تیاری کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر حال کے اندر اس کو اوائڈ کروانا ہے. جی سر، اب ٹھیک ہے. جی السلام علیکم سر. یہ احمد دلی. وعلیکم السلام، اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم شکر. سر کہاں سے سر؟ میں پاکستان سے، لیکن ویتنام میں ہوں، ویتنام میں ہوتا ہوں. بلے بڑی بات ہے. ہم ویتنام سے، ویتنام میں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سر؟ جی جی کس طرح؟ اچھا، جی جی. آپ کس طرح وہاں سے لائیو آتے ہیں سر؟ میں لائیو نہیں آتا، میں دیکھ رہا تھا لائیو وغیرہ، تو ویسے آپ کی براڈ شو ہوگی تو میں نے، ویسے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اس لیے وہ میں دیکھنے لگ رہے. اچھا، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو پھر آپ صحیح جی جگہ پہ آئے ہیں. جی جی، اس اچھا لیے میں ادھر رک گیا. اچھا. ویتنام بڑا نام سنا ہوا سر. چلیں جی جی نبیل بھائی آپ آئے ہیں، ویلکم ہو گیا آپ کا. آپ یہ بتائیں جی ہمیں ویتنام کے حوالے سے کہ جی جی جو چائنیز ہیں وہاں پہ، جو جی جی. چائنا کے چائنیز ہیں ہوں. انویسٹر ہیں، اس کی جی جی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ویتنام کے اندر، یا کیا اکنامی، ان کی اکانومی کیسی جا رہی ہے؟ ذرا اس کے بتائیں، تھوڑا سا پتہ ہے آپ کو. جی، میں اس ٹائم بالکل اپنے ادھر، میں چائنا کے بارڈر کے پاس ہی ہوں اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو کون سی جو جگہ میں، سر؟ یہ ہنوئی کے ساتھ لگتا ہے، جو کیپٹل سٹی ہے ان کا. جی جی. ہنوئی کے ساتھ ہے لانگسن سٹی. اچھا لانگسن سٹی کے ساتھ ہے چائنا کا بارڈر ہے. ادھر جی. سے جتنے بھی یہ کنٹینر جاتے ہیں نا، ادھر سے بارڈر کے ذریعے جاتے ہیں ادھر. تو جو میں نے ادھر شادی کی ہوئی ہے اچھا ویتنام میں، اور میری جو وائف ہے نا وہ یہی کام کرتی ہے، ادھر سے کنٹینر جو ہے نا ادھر چائنا میں بھیجتی ہے. ادھر جو لکڑی ہے نا، لکڑی اس کو، یہ پلائی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ پلائی وغیرہ بناتے ہیں، بنا کے مشین کے ساتھ ادھر کنٹینر لوڈ ہوتا ہے، وہ چائنا میں بھیج دیتے ہیں ادھر سے. ان کا کچھ ویسے ادھر سے چائنا سے یہ بہت کچھ امپورٹ کرتے آپ کے ہیں. نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. جی جی، یہ ادھر تھوڑا سا آپ سگنل کا پرابلم ہے. اچھا جی جی جی. جی جی شروع رکھیں. جی جی. تو ادھر سے ایزیلی چیزیں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں. کافی لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں ادھر سے چائنا سے ویتنام بارڈر کے کھلا لیے. ہوا ہے وہاں پہ؟ جی، پہلے بند ہو گیا تھا لیکن اب پھر کھل گئے ہیں. جی اسی بھائی. ہلو جی ہلو. جی احمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو چائنیز انویسٹر ہے، جی جی. مطلب آپ کا اگر تھوڑا سا اس پہ انسائٹ ہمیں دیں کہ جو چائنیز انویسٹر ہے اس نے کوئی انویسٹمنٹ اگر کی کرتے ہیں وہ ویتنام میں، جہاں کوئی انہوں نے انڈسٹریل زونز بنائے ہیں، یہاں کوئی فیکٹریاں لگائی ہیں، جو چائنا کا کام تھا وہ یہاں لے کے آئے ہیں، اس میں ہمیں ذرا بتائیں. اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے. یہ جس کی کمپنی ہے نا ادھر، چائنیز جتنے زیادہ چائنیز نا ادھر ہی کام ہی کر رہے ہیں آ کے. انہوں نے ادھر ہی کمپنی آ کے اوپن کی ہوئی ہیں. ادھر سے وہ مال خریدتے ہیں اور
चाइना भेजते हैं इधर से। कुछ जो है ना इधर से वो जो चाइनीज है ना, वियतनामीज हैं, वियतनामीज चाइना से मशीनरी वगैरह, मेडिकल के हवाले से मशीनरी वगैरह मंगवाते हैं, कपड़े, शूज़, एवरीथिंग जो है ना चाइना से इधर मंगवाते हैं वियतनाम में। और वियतनाम से जाता है काजू वगैरह, जाता है काली मिर्च है, ठीक है, उसके बाद चावल हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो वियतनाम दूसरे मुल्कों में भेजता है। लेकिन जो चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ इधर से ज़्यादातर ये लकड़ी है, जो लकड़ी मैं जो मेरी वाइफ करती है ना काम, वो ज़्यादातर यहाँ से यही जाती है लकड़ी वगैरह। चाइना जहाँ जाता है, इंडिया से आता है बीफ और ओजरी वगैरह, जो इंडिया से कंटेनर आते हैं इधर से हाईफोंग पोर्ट के ज़रिए, और पोर्ट के ज़रिए ये भेजते हैं उधर चाइना। पहले वियतनाम में आता है, फिर वियतनाम से जाता है चाइना। तो ज़्यादातर जो काम है वो ज़्यादा बीफ का बहुत ज़्यादा काम है जो चाइना जाता है इधर से। तो चाइनीज़ ने इधर आके कंपनी काफ़ी जो पहली तो बात है, हमें पहले चाइनीज़ बायर ढूंढने होंगे, ठीक है। अगर आपके पास बायर हैं तो फिर आप काम कर सकते हैं, अगर बायर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। ये बात है सारी। अच्छा बिल्कुल जी आबद भाई। जी नहीं जी जी नहीं, पूछे आप पूछे। जी बिल्कुल जनाब, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है अहमद साहब। आपके पास कितने अरसे से हैं वहाँ पे आप ऐसे? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं, जबरदस्त। जी तो ये जो कुछ ताइवानी, ये जो कुछ वियतनामीज हैं, जी ये चाइना भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, यानी कि ये वियतनाम में वेजेस कम है और वहाँ पे ज्यादा है, ऐसी भी सूरत हाल है? इधर मजदूरी नहीं है। जो जितने भी इधर फॉरेनर्स है ना, ज़्यादातर काम जो जितने भी ये गोरे वगैरह हैं इधर जो जॉब कर रहे हैं ना, वो टीचिंग जॉब है वियतनाम में, इंग्लिश टीचिंग की, क्योंकि ये लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वियतनामीज, इनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो है ना वियतनामीज, आपने किस बारे में सवाल किया था मेरे साथ, मैं भूल जी गया मैंने थोड़ा ये सा। सवाल ये किया था कि जो वियतनामीज हैं, वियतनामीज जी ये जैसे हमारे जैसे आप हैं, मिसाल के तौर पे जी वियतनाम में आए जी हैं, जी या हमारे लोग यूरोप या दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक में जाते हैं, तो जी जी आया इस तरीके से जो वियतनामीज हैं ये जी भी जी चाइना जाते हैं काम करने के लिए, यानी कि चाइना में वेजेस ज्यादा हैं क्या? वियतनामीज कम ही जाते हैं। वियतनामीज दूसरी कंट्री में, ताइवान वगैरह दूसरी कंट्री में ज़्यादा हैं, लेकिन वियतनामीज चाइनीज़ को पसंद नहीं करते इतना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर ज़रूर से इंपोर्ट करते हैं चाइना से। लेकिन ये है कि वियतनाम में मजदूरी वगैरह नहीं है, जॉब वगैरह नहीं है, करना तो अपना बिजनेस ही करना जो करना है। अब मैं कर रहा हूँ मेडिकल का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, सर्जिकल का, ठीक है। मैंने कंपनी बनाई हुई है अपनी, और मैं पाकिस्तान से इंपोर्ट करता हूँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, वो मंगवा के इधर। वो काम है, कोई भी करना है ना, आपने बिजनेस करना है, नमक का बिजनेस है, ठीक है, काफ़ी पाकिस्तानी कर रहे हैं इधर वियतनाम में, हो ची मिन सिटी में, ठीक है। ये है बिजनेस वगैरह, जो भी करना है वियतनाम में, मजदूरी नहीं है, करना तो अपना बिजनेस करना है। कोई तो चाइना ये भेज जो रहा है, कोई जुबान पाकिस्तान बोलते भेज हैं रहा है। अहमद भाई, ये जो इनकी वियतनामीज की जुबान है जो ये बोलते हैं, जी जी ये वो मैंडारिन है, चाइनीज जुबान बोलते हैं, या इनका मुख्तलिफ है उनसे थोड़ा? ये मुख्तलिफ है, चाइनीज मुख्तलिफ है। वैसे ये आपस में समझ लेते हैं एक दूसरे की, यानी अगर, नहीं नहीं नहीं, या बिल्कुल ही मुख्तलिफ है इनकी? मुख्तलिफ है। मेरी वाइफ चाइनीज भी बोलती है, ठीक है, वो चाइनीज में बोलती है और वियतनामीज भी। उसका काम ही ये है, वो ट्रांसलेट भी करती है इनका। वो जो इनका बॉस है ना, वो चाइनीज है, वो इधर आके डील करता है, वो वियतनामीज, ये वियतनामी से डील करती है और उनको ट्रांसलेट बोल के जो ना डील करवाती है उनसे। चाइनीज चाइनीज भी इसको आती है, वियतनामीज भी आती है। ये अगर चाइनीज बिजनेस करता है तो एक ट्रांसलेटर वो वियतनामी जरूर रखता है वियतनाम में, जिसको चाइनीज आती है। यार ये अगर आपको थोड़ी सी आती हैं तो ये खान भाई बैठे हैं हमारे नीचे, वो कह रहे हैं थोड़ी सी बोल के दिखाएं जरा। जी, ये हेलो को बोलते हैं सिंचाओ, सिंचाओ। बैन ख्वाई खम, क्या हाल है आपका? जबरदस्त। तो ये आप बतौर पाकिस्तानी आसानी से मिस्टर हम खान सीख आपको सकते हैं? समझ आई है? जी आप जुमला दे।
جی جی مجھے عمران خان سے پیار ہے. بولیں مجھے ذرا. بہت زیادہ پیار ہے. بولیں ذرا آپ. مجھے عمران خان سے بہت پیار ہے. نہیں یار ویتنامیز میں. ویتنامیز میں ہاں Tôi thích Imran Khan rất nhiều. تو Tôi ٹھیک. anh yêu em Imran Khan rất nhiều. ایک دفعہ پھر بولنا. Tôi anh yêu em Imran Khan rất nhiều. یعنی ویم سے عمران خان نے آؤ. N-U-M بولتے ہیں نا لو کو. N-U-M لو کو بولتے ہیں یہ. NUM ہاں لو کو بولتے ہیں یہ. NUM عمران خان. عمران خان rất nhiều. rất nhiều ہوتا ہے زیادہ پیار کرنا. زیڈ نیو. rất nhiều. ٹھیک. مسٹر خان سمجھ آ گئی ہے. کیا خان بات ہے. بھائی آپ یہ جو احمد بھائی نے بتایا اس کو ذرا تھوڑا سا یاد بھی کر لیں، کیونکہ یہ پیار محبت یہ کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے جانا پڑ جائے نا ویتنام. اچھا یہ کرنسی کیا ہے جی صاحب کی؟ جی جی کرنسی کیا ہے اور پاکستانی کے کتنا کی پاکستان میں کیا ہے اس یہ کی؟ ڈون ہے ان کی ویتنامیز ڈونگ. ڈونگ بولتے ہیں ان کو, ان کی کرنسی کو ڈونگ. ڈونگ. ٹھیک اچھا. ہے. ہاں ان کا تقریباً جو 1 لاکھ ہے نا پاکستان کا وہ 1200 روپے بنتا ہے. 1,12,000. جی اتنا. 1 ملین ان کا ملین میں ہے. سب سے بڑا نوٹ ان کا ملین کا ہے. ملین ان ملین کا کا نہیں, جو 5 بنیادی لاکھ کا. یونٹ ہے نا 5 لاکھ کا. اپنا 5 عابد بھائی، لاکھ کا. ان کا جیسے جاپان کا ین ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جاپانی کرنسی سے ہماری کرنسی زیادہ ہے. ان کا جو یونٹ ہے نا، جیسے آپ کا 100 پیسوں کا ایک، ان کا ایک پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جی. ویتنام کا بھی ایک پیسہ ہے ان کا. احمد بھائی یہ پاکستان کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیا ویتنامی ہماری جو پالیٹکس ہے یا جو ہمارے پاکستان میں جیسا جب یہ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا عام طور پہ کیا ویوز ہیں وہاں کے لوگوں کے اوورال یا گورنمنٹ کے؟ یا ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اپنے وزیر اعظم کا نہیں پتا, اپنے صدر کا نہیں پتا کون ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستانی کو جو سمجھتے ہیں نا, یہ وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان مار دیتے ہیں. ڈوز ڈوز کہتے ہیں وہ, جدھر بھی دیکھتے ہیں نا ہم کو پاکستانی یہ وہ کرتے ہیں, ڈوز ڈوز کرتے ہیں, ایسے بولتے ہیں. یعنی ماشاءاللہ ہمیں جو عزت فوجیوں نے ہمارے فوجیوں نے دی ہے اس کی یعنی کہ گونج ساری دنیا میں. یہ تو ہمیں بڑی زبردست جناب آپ نے بات بتائی ہے. جی ایسے ہی ہے, کیا بولیں. تو میں کوریا بھی رہ کے آیا ہوں. کوریا بھی ادھر بھی میں شاپ پہ جاتا تھا تو وہ ایسے ہی بولتے تھے پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے. جدھر بھی جائیں ہماری عزت ایسی ہی ہے. اچھا, تو ڈوز ڈوز کہتے ہیں ہمیں پھر؟ جی وہ ایسے گن پکڑ کے نہیں بولتے ڈوز ڈوز ہاں جی پاکستانی. ہاں جی ہاں جی. یعنی دوسرے الفاظ میں ٹیررسٹ کہہ لیں آپ. ہاں ٹیررسٹ بول رہے ہیں, اور کیا بولنا انہوں نے ہمیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو بس یہ ایسے ہی ہے. جدھر بھی جائیں گے پاکستانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ایسے ہی بولتے ہیں سب کو. سر جی دیکھیں وہ ویتنام ایشین ہے, لیکن وہ ایشین دیکھیں ہے. ہاں وہ ہمیں کیا بول رہے ہیں, دیکھیں اندازہ لگائیں. سر یہ عمران خان صاحب سے CNN کی ایک رپورٹر تھی, تو اس نے یہ غالباً 2014 کا یا اس سے پہلے کا انٹرویو ہے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں. تو اس نے بڑا خود سے وٹی بنتے ہوئے کوسچن کیا تھا عمران خان کو کہ آپ کا جو ملک ہے یہ ایک اس یہاں جو ہے نا سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, سیکیورٹی سٹیٹ ہے, یعنی جہاں پہ کسی کی بندے کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا بڑا زبردست جواب دیا تھا عمران خان نے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے. اس نے کہا جی یہ تمہاری وجہ سے ہے, یو ایس کی وجہ سے ہے, کہ یو ایس کے ساتھ ہمارا جو الائنس تھا اس سے پہلے یہاں پہ کوئی جو یہ بم بلاسٹ نہیں ہوتے تھے, یہاں پہ کوئی دہشت گردی کی جو تھی وہ واقعات نہیں ہوتے تھے. تو جو ہمارا آپ کے ساتھ الائنس ہے اس الائنس کی یہ تحفہ ہے
کہ آج ہم ایک دہشت گردی کی زد میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے اس ملک کو، یعنی اس ملک میں آنا ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو سر یہ وہ سوال ہیں عابد بھائی جو ہمیں اس طریقے سے ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا ماشاءاللہ، یہ کیا ملا ہے ہمیں؟ دیکھیں نا، یہ پچھلے 40 سال میں ٹھیک ہے باجوہ نے دیہڑی لگائی چلا گیا، لیکن ابرحال ہمیں بطور قوم، جیسے یہ احمد بات کر رہا تھا ابھی، تو دیکھیں نا ہمیں ایک نیک نامی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملی. جی سر ابٹ بھی. سر جی 9/11 ہوا تھا نا 9/11، اور آپ نے عمران خان کا انٹرویو بھی سنا ہوگا. اچھا مسٹر خان یہ بول دیتا ہے ابھی. اچھا یار احمد بولو یار، وہ نیچے سے لکھ رہا ہے کہ نواز شریف چور ہے. آپ ذرا بولیں. ویتنامیز میں. ٹھیک ہے وہ بولتا ہے ابھی وہ واپس آ جائے. سر جی تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا سر، تو آپ یقین مانیں جس طرح عمران خان نے بتایا تھا نا اپنے انٹرویو میں، تو اسی طرح مجھ سے آ کے لوگوں نے میری زیادہ تر ڈیلنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے، گوروں کے ساتھ ہی. تو مجھے ڈائریکٹ سیدھا جس طرح کسی کے سامنے نہیں آ رہے تھے لوگ، آ کے مجھے اس نے کہا یار کہ تم یہ ہو. میں نے اسے کہا میں نے گالی دی. میں نے کہا تو دیکھ تو رہا ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، یہاں پہ ہوں، اگر کہیں پہ کچھ ہوا ہے تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا وہی سیم بات ہوئی تھی میرے سے. وہ اس میں آپ کو عابد بھائی آپ کہتے ہیں ہاں میں ہوں دہشت گرد، تو دھیان رکھیے ابو تو. اب یہ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ سیم وہی بات جو اور یہ چودھری مدثر صاحب جی آئیے السلام علیکم. چاند بند کر کے. جی جی سناؤ. ہونے بانڈی کی براڑ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. تو سناؤ بہت خیر خیر سناؤ کی چل رہا تے کی کوئی رپورٹاں رپورٹ نے یہ کہ جڑا احمد بھائی انہوں نے جڑا لانچ کیتا ہے نو ساڈے احمد بھائی منیکا نو. نویں آئے نے چودھری بھائی جی تہن تعارف کرائیے. ساڈے کو نویں آئے نے بھائی. انہیں ویتنام تو اس ٹائم احمد جی چودھری بھائی دسو تسی کی رپورٹاں نے تہاڈی. میرے کو رپورٹ سر یہی ہے کہ جڑا خاور منیکا والا انہوں نے پروگرام لانچ کیتا ہے نا، او دے تو بعد انہاں دا سارا کو پروگرام بن گیا. ہن انہاں نے گوگی نو لانچ کرنا ہے تے ریاض ملک نو، دونوں جیڑی کو رہندی کھیندی کسر ہے نا انہاں کو کڈھان دی نہ کوشش کرنی ہے ہن. تے او دے بارے جیڑا اسی بھی اور جتنے تھلے بھائی سنتے پے نے اور بھی او دا ڈیفینڈ کرن دا جڑا او اپنا جو کوئی ہے سانو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اے انہاں نال ہو گئی ہے گل بات دونوں گوگی نال بھی تے ریاض ملک نال بھی. اے بہت آرام دہ نے رکن نہیں لگیا ہے. بالکل چودھری صاحب انہیں رکنا کوئی نہیں. یہ رکتے یہ اسی وقت ہیں جب ان کی بتلونیں اتر جاتی ہیں، رائٹ؟ ہاں جی، اس سے پہلے نہیں رکتے. کیونکہ اتوں ناکامی انہوں نے ہوئی ہے، کوئی انہوں نے حاصل نہیں ہویا. اے آپ پروگرام انہوں دیکھیں دا ان کا بالکل زیرو تے گیا ہے. سر جی سر یہ تسی جتنا ویکھے بھی نہیں، تسی جس ٹائم آیا نہیں سی تے 2 گھنٹے پہلے نا ٹویٹر تے انہوں نے سر رامزادے دی ماں بہن انہوں نے نہیں کر دیتی، سب کچھ لا کے رکھ دیتا سی. ہاں جی، تے کوئی ایسی گل نہیں، آن دی انشاءاللہ پکڑ لیں گے انہوں نے. ہالی انہوں نے اور بھی اگے جانا سر، اگے انہوں نے اور بھی جانا.
ਆਬਿਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੇ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਗੋਗੀ ने ਦਿੱਤੇ। नहीं ਹਾਂ देता ਇੱਕ इंटरव्यू कोई भी। ਜੀਓ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਜੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਗੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਿਕਾ ਨੇ, ਮਾਨਿਕਾ ਖਾਵਰ ਨੇ। ਤੇ इसमें ਕੋਈ रात ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ साढ़े ਦੇ कर ਕੋਲ रही ਹੋਣੀ है जी। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਭਾਈ ਗੋਗੀ ਦਾ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਗੋਗੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਪਹਿਲਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਫੈमिली ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ। जी जी वो जमील गुज्जर जो है इधर गुजरानी से जो साहब हमें सारा पता उस फैमिली का। ये गोगी का इंटरव्यू करें या गोगे का, ठीक है, इससे इंशाल्लाह ताला मेरे भाई आप तसल्ली रखें, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जितना आप ये पहले इसी चीज़ में हम बात कर रहे थे कि जितना ये अपने हलाक से गिरते जा रहे हैं, ठीक है, ये फौजी हैं ना ये आपके पीछे, उतनी ही अल्लाह पाक के करम से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ये इंशाल्लाह आप इस बात का इत्मीनान रखें आप। इंशाल्लाह जी, इस गल नाल ते असीं इतफाक करने आ। सिर्फ मसला है कि एडा वड्डा इंटरनेशनल लीडर होवे ते ओनू ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सर इन्होंने बेनज़ीर के साथ क्या किया फौजियों ने, ठीक है। आपको पता ना एक हमीद गुल नामी फौजी होता था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मैं बात करूँ आपको या बाकी भाइयों बहनों को मेरे से इख्तलाफ हो। वो हमीद गुल नामी एक फौजी होता था जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी फलसफियाना गुफ्तगुएं करता था, ठीक है। ग़ज़वा हिंद और बड़े बड़े इस्लामी नज़रियाती कौंसल और इस्लाम की नज़रियाती एहसास और बड़ी बड़ी वो बातें करता था। वो बंदा था इन चार्ज ISI का, इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट जिसमें बेनज़ीर की बरहना जाली बरहना तस्वीरें, वो असली वाली नहीं थी, जाली बरहना तस्वीरें छपवा कर उसने ISI के जो हेलीकॉप्टर थे वो इस्तेमाल करते हुए सारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने गिराई थी, ठीक है। तो इनका कोई लेवल नहीं है, इनका कोई म्यार नहीं है। सिर्फ हम पहले यही खालिद भाई आबिद भाई हम यही बात कर रहे थे, गलती हमारी अपनी थी, कसूर मेरे भाई हमारा अपना था। हमने इन सूरों को अपने सर का ताज बनाया था, ठीक है। ये जो सूर हैं इनको, ये प्लीत नस्ल के जो ये सूर हैं इनको हमने सर पे बैठा रखा था, बस यही हमारी मिस्टेक थी। और अल्लाह पाक जो थोड़ी बहुत हमें ये सजा भी दे रहे हैं ना, अच्छा आप यकीन करें हमें इसी चीज की सजा मिल रही है। ओसी भाई वो मिस्टर खान नाराज हो रहा है यार। अहमद भाई बोलो यार, नवाज शरीफ चोर है वियतनामीज में। वो अब देख वो चला गया मिस्टर खान, अब वो चला गया। हाँ उस बेचारे ने चौधरी साहब वो थले बैठे हैं मिस्टर खान है वो बेचारा वो जिसले ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਿयतनामी ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ अब वापस आ गए जी। अहमद यार बोलो यार, वो चल रहे थे मिस्टर खान, तेरे मुकद्दर नसीब माड़े यार। मनु जी लगता चौधरी है साहब ओदी वियतनामी मुक गई है। भाई जी यार अब ठीक। आबिद भाई आबिद भाई वो यहाँ पे आप जरा मुझे बताएं, नीचे कोई बहनें तो नहीं हमारी बैठी नीचे?
نہیں کوئی نہیں بیٹھے. چلو جی کوئی نہیں, میرے خیال میں ایک بہن آئی ہوئی ہے بیٹھی. جی احمد یار کہو یار, وہ خان کی بات پوری کرو, وہ سارا میرا قصور کیا. او چل مسٹر خان, آپ کی خواہش نہیں پوری ہوگی بچہ. عابد بھائی میں اب نکلنے لگا ہوں, کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ. کتنے مہینے پہ ہو سرکار؟ میں ابھی ایک دوست کو کام سے اٹھاؤں گا, وہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو مجھے فون کر دیا ہے کہ آ کر مجھے اٹھا لو, تو میں ابھی اس کو اٹھانے لگا ہوں. تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کل ملاقات کریں گے. انشاءاللہ جی, اللہ خیر کرے, خیر ہی نہ جاؤ خیر ہی نہ لاؤ, اللہ برکت پاوے تھوڑے کام بھی, اللہ تھوڑا آمین سایہ تھوڑے آمین. بچوں کو قائم کرے. میں چھٹیوں پہ ہوں. وہ دراصل یہ بڑا ایک عزیز دوست ہے, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آ کر اٹھا لو, تو گاڑی نہیں ہے اس کے پاس تقریباً, وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کی گاڑی کو, تو میں بھی اس کو اٹھانے لگا ہوں. 1 منٹ کا راستہ ہے میرے پاس, تو اس لیے میں نے سوچا کہ اجازت لے کر جاؤں, بغیر اجازت جانا گوارا نہیں. سر مطلب شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ, دھیان ڈرائیوری میں رکھو. دعاؤں میں یاد اور رکھنا انشاءاللہ, تو کل ملاقات ہوگی. خیر جاؤ خیر نہ لاؤ. السلام علیکم. میں شکریہ, نیچے اللہ بیٹھ کر سنتا رہوں گا, اوپر نہیں آؤں گا. اوکے جی, اوکے اور اوکے, تھینک یو. یار احمد کہہ دو یار, اب کہہ دو, یہ نہ ہونا پھر وہ ہم شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ کہہ دو. احمد یار, خان وہ بول ہی نہیں رہا. احمد بولے, اس کی خواہش پوری کرو یار. احمد بھائی بولے گا تو پھر خواہش پوری کرا دینا سی انہوں. جو خان وہ صاحب بولتے نواں جملہ نہیں. پوچھ لیا تھلے. آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے بھائی. ابھی آ آ رہی رہی آ رہی آواز آ رہی ہے, ہے. بولو یار, تین ہمیں چوم نواز پھنسائی دیا آپ. شریف. تین چوم نواز شریف. تی چود نواز شریف, یہ کیا؟ تی چور نہیں. تم 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 چوم نواز شریف. تین اچھا, چور. تین چور. تم چوم. اچھا اچھا, اے چوم احمد بھائی کوئی چوم. چائنیز زبان ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا نہیں سانو بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ چائنیز آ رہی ہے نا زبان ہے, وہ بھی انج بولتے نے ہن. چائنیز دی زبان ہے, ہیلو نو بولتے نے چائنیز. نی ہاؤ ماں, چائنیز کو بولتے ہیں ہیلو نو. نیہا نیہا نی ہاؤ, نی ہاؤ نیہا ماں. نیہا. جی جی. جی جی جی, نیہا نیہا, بالکل صحیح ہے. ہم. جی سر, جی چور صاحب اور اوسی بھائی, سوری یار, سوری, وہ مسٹر خان کی خواہش پوری کرنی تھی. اچھا وہ جی 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 جی, اوکے جی, گڈ نائٹ. ہاں مسٹر خان, گڈ نائٹ. جی سر, جی چور صاحب, سوری یار. میں نے کوئی نہیں. وہ اپنا عابد بھائی جیسے شادی پہ آپ جاتے ہیں تو کھانا کھا کے نہیں بندے بس نکل جاتے ہیں, ہاں تو وہ خواہش پوری ہوئی نا خان صاحب کی, آہ, وہ بھی نہیں ہوئی. خان صاحب بیٹھے اسی لیے تھے نا کہ وہ اس سے چور کلوائیں گے, نواز شریف سے چور کلوائیں گے. وہ بیچارے نے شکر کیا انہیں کیا آتے وہ نکل گئے. جی چودھری مدثر صاحب, بالکل سر تھوڑی سے گل صحیح ہے. اسی طرح انہوں نے کرنا, انہوں نے اور بڑا کچھ کھانا کرنا ہے, تے اسی سارے واسطے تیار ہیں انشاءاللہ. ایسی کوئی گل نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ دے ٹویٹر حکم نال جناب ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ سر ਦਾ جی ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਂਝ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ساڑھے فہیم بھائی بھی جا گئے نے, انہوں نے ریسٹ کر لی. جی فہیم بھائی, ਹਾਂਜੀ ਫਹੀਮ اور ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਮਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਰਲੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ. 5 ਮਿੰਟ 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀ.
ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਬਦ ਭਾਈ ਉਂਝ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਫਾਈਮ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਤੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਹ, ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਛੋੜੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਖੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਜਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई भाई। बिल्कुल ठीक सर, मैं सुता नहीं था, अच्छा मैं प्लॉट ला के, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, मेरा सिस्टम मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा। मैं उस वक्त से मैंने कहा मैं आपके साथ बातें करनी शुरू कर दी तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। तो मैं उसे अपने कंप्यूटर को दोबारा अच्छा, शाबाश है, शाबाश है। Đừng có nói không hút अच्छा, nha. đi chỗ kìa. Cái gì? Đi chỗ Tao चलो mùi thuốc lá thôi. không thuộc là یہ गल फहीम सुनो, भाई आज हमने चाइनीज भी इनवाइट किए हैं अब्रॉड पे। ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी चंगी गल है सर, बहुत अच्छी बात है। đi đâu अगर वियतनाम से बड़ी 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 दूर Đói á, से आए हैं भाई, đói á. जी मुझे लगता है पर अपनी अहमद बेगम भाई, से बात कर रहे हैं। Game हाँ vai उससे लगा ओए, बात. ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਹੀ और ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ मिलियन ਨੂੰ। करके अल्लाह पाक। ਤੇ ਲਵ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਭਲੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਨਿੱਕੇਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨਿੱਕੇਪੁਰੇ ਤੋਂ। नहीं ਅਹਿਮਦ मैं सियालकोट तो नहीं है, मैं सियालकोट शहर बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, लेकिन ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਡ ਚੌਧਰੀ पे ਮਜੀਦ नहीं है। ਸਰ? नहीं नहीं और किसी की गल कर रहे। नहीं दूसरे चौधरी साहब, ये चौधरी साहब नहीं, दूसरे चौधरी साहब जो गौर भाई की ब्रॉड में नहीं आते थे। हाँ ठीक ठीक, अच्छा अच्छा आज जिन्होंने एक कैंपेन के हवाले से उन्होंने एक जबरदस्त बात की थी, वो चौधरी साहब की अपनी थॉट थी कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊं, हाय हाय क्या हो गया, ये सिस्टम क्यों नहीं तंग कर रहा, bloody hell, हाय हाय हाय। अच्छा, आराम ਨਾਲ ਸਕੂਨਰ ਭਾਈ, ਸਕੂਨਰ ਠੰਡੇ। वो मैं पूरी रिकॉर्डिंग की है, अब वो डाउनलोड नहीं हो रही। माय गॉड, ओके जी, ये मुसीबत है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अच्छा नहीं, वो मैं एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग की थी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, वो लाला नायतुल्ला और खालिद महमूद के साथ, तो मैंने वो क्लिप आगे से उसे मॉडिफाई करना था, अब वो मेरे फोन से मेरे सिस्टम में नहीं जा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी रिकॉर्डिंग थी 10। तो मैं, चले आप बात करें। अच्छा अहमद भाई, पहली बात तो बड़ी दूर, खान साहब के फॉलोवर तो पूरी दुनिया में, वियतनाम तो
बड़ी दूर है, मतलब ये वियतनाम में क्या अमेरिकन लोगों को पसंद किया जाता है? जी, ये अमेरिकन को पसंद करते हैं, चाइनीज को नहीं पसंद करते। अच्छा, उसकी वजह? पता नहीं क्या वजह है इनकी, लेकिन ये है कि अमेरिका ने इनके साथ जंग भी की थी